فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جی ایم آر حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے حال ہی میں گیٹ انٹری نمبر 9 کے قریب ایک جدید ترین سیلف بیگیج ڈراپ سہولت کی نقاب کشائی کی ہے، جس کا مقصد مسافروں کے لیے سفری تجربے کو ہموار کرنا ہے۔ 8 مکمل طور پر خود کار سیلف بیگیج مشینوں کی تنصیب کے ساتھ ہوائی اڈہ کارکردگی کو بڑھانے اور چیک ان کے عمل کو تیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ GHIAL کی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جدید اسکریننگز، اسکیلز اور سینسر سے لیس یہ جدید مشینیں مسافروں کو صرف 45 سے 60 سیکنڈ کے متاثر کن ٹائم فریم میں اپنے سامان کی چیکنگ مکمل کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ یہ ٹیکنیکی انضمام انتظار کے اوقات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے اور مسافروں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کو یقینی بناتا ہے۔ GHIAL کے CEO پردیپ نے نئی سروس کے بارے میں اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حیدرآباد ہوائی اڈے سے گزرنے والے مسافروں کے لیے سیلف بیگیج کی نئی سہولت میں ایک اور سہولت شامل کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہے۔ اس سے سفر میں مزید آسانی ہوگی اور ان کے سفر کے تجربے میں اضافہ ہوگا۔ سیلف بیگ ڈراپ اور چیکنگ کے عمل کی ٹیکنالوجی کا انضمام سفر کو تیز تر اور آسان بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے تمام مسافروں کو سفر کا خوشگوار تجربہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیلف بیگ ڈراپ کی سہولت سے ناواقف مسافروں کے لیے GHIAL نے پریشانی سے پاک تجربے کو یقینی بنانے کے لیے ایک فوری گائیڈ فراہم کی ہے۔ یہ عمل 2 آسان مراحل پر مشتمل ہے، سیلف چیکنگ اور سیلف بیگ ڈراپ پر۔ شہر حیدرآباد میں ہفتے کی رات ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد شہری اتوار کو حیدرآباد میں خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوئے۔ شہر کے کئی حصوں میں درمیانے درجے کی بارش جاری رہی اور اتوار اور پیر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں درمیانی درجے سے بھاری بارش کا اشارہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں بشمول لنگم پلی، ہائی ٹیک سٹی، بوئن پلی، KPHP، نظام پیٹ، میاں پور، بالانگر، قطب اللہ پور، چنتل میٹ، جیڈی میٹلا، بوئن پلی اور الوال، ملکاج گیری، نریٹ میٹ، ECIL، نگارم اور موسا پیٹ میں اتوار کو ہلکی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہیں۔ اتوار کی شام 4 بجے تک تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی TSDPS کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق بنڈلا گڑا میں سب سے زیادہ بارش 28.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جو ریاستی بارش کے اعداد و شمار میں تیسری سب سے زیادہ بارش ہے۔ IMD انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بھاری بارش پیر تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ منگل سے صرف وقفے سے بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 31 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول جنگاؤں، سوریا پیٹ، سدھی پیٹ، عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، نرمل، جگتیال، کاماریڈی اور وقار آباد میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اتوار کو عادل آباد کے نرمور میں سب سے زیادہ 38.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد کومرم بھیم، آصف آباد میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاست کے شمالی اضلاع میں اگلے 2 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں درمیانی سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ مسلم نیشنل فورم نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے لاء کمیشن کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ منچ کی قومی ٹیم کے رکن اور میڈیا انچارج شاہد نے کہا ہے کہ منچ کا ماننا یہ ہے کہ ملک کی بنیادی ضرورت ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب پر یقین رکھیں اور دوسرے مذاہب کا بھی احترام کریں۔ اس سلسلے میں فورم کے ہزاروں کارکن یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں ممبر سیکریٹری پر لاء کمیشن کو روزانہ خطوط میل لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ لاء کمیشن کے ذریعے جاری کردہ یکساں سول
کارگل کوٹ پبلک نوٹس کے ذریعے بھی جوابات بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منچ کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ قوم سب سے اہم ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی انہیں آپس میں لڑنا چاہیے۔ ایک ملک، ایک شہریت اور سب کو ایک پریم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ایک مضبوط چوکنا مضبوط قوم سے مفاد میں ہے۔ فورم کی قومی، صوبائی اور علاقائی ٹیمیں اب تک لاء کمیشن کو حمایت کے ہزاروں خطوط بھیج چکی ہیں۔ فورم کے اقدام پر ملک بھر سے ہزاروں لوگ UCC کی حمایت میں ای میل کے ذریعے خطوط بھیج رہے ہیں۔ کچھ ای میلز بھی بھیجی گئی ہیں جن پر سینکڑوں لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ وزیر صنعت KT راما راؤ نے کہا ہے کہ منفرد جوتے ہاتھ سے بنے ہوئے گھونگڑی کمبل سے تیار کیے گئے ہیں جو براہ راست نارائن کھیڑ اور جوگی پیٹ کے بنکروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں قائم اسٹارٹ اپ ایرتھن ٹیونز ڈیزائن نے اپنی یارڈ شو لائن لانچ کی ہے جس میں اوپری طرف دیسی اون ہاتھ سے بنے ہوئے گھونگڑی کمبل سے بنے جوتے اور PU مولڈڈ سول پر مشتمل ہیں۔ دیسی اون جلد خشک ہونے میں مدد دیتی ہیں، بدبو سے مزاحم ہے اور جراب کے بغیر پہنا جا سکتا ہے۔ اس اسٹارٹ اپ کی تعریف کرتے ہوئے وزیر صنعت KT راما راؤ نے کہا ہے کہ منفرد جوتے ہاتھ سے بنے ہوئے گھونگڑی کمبل سے تیار کیے گئے ہیں جو براہ راست نارائن کھیڑ اور جوگی پیٹ کے بنکروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان جوتوں کی تیاری نہ صرف ہنرمند گھونگڑی بنکروں کو روزی روٹی کے مواقع فراہم کر رہی ہیں بلکہ گھونگڑی بنائی کے روایتی ہنر کے تحفظ میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جوتے منگوانے پر http://earthintunes.in پر یہ جوتے منگوائے جا سکتے ہیں۔ جدت اور پائیدار اقدامات کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایرتھن ٹیونز ڈیزائن کے مطابق یار کے جوتوں کی قیمت 900 روپے تھی۔ اعلیٰ معیار کے جوتے ہمارے محنتی کسانوں کے لیے کراس سبسڈی پر ہیں جو انہیں سستی اور قابل رسائی بناتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حمایت کرنے کا بھی ہمارا طریقہ ہے جو قوم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر دیہی ترقی اور پنچایت راج اور گلبرگی ضلع کے انچارج وزیر پرینک کھرگے نے عید الاضحیٰ کے پیش نظر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ گلبرگی ضلع میں گائے کی حفاظت اور مویشیوں کی منتقلی سے متعلق قوانین کو سختی سے نافذ کریں۔ تاہم BJP نے وزیر کی تقریر کا صرف ایک حصہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ان پر گائے کے غیر قانونی ذبیحہ کو فروغ دینے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو نشانہ بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا۔ بقرعید سے قبل پرینک کھرگے جو کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے فرزند بھی ہیں نے ضلع کے پولیس عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تمام PSI اور DSP براہ کرم غور سے سنیں۔ جو لوگ گائے کی حفاظت میں ملوث ہیں اور گاؤ کشی کو روکنے کے لیے مختلف گاؤ رکشک گروہوں کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اکثر کسانوں کو درپیش چیلنجوں سے بے خبر ہیں۔ انہیں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور غیر ضروری طور پر گاؤ رکشکوں کی مداخلت کو ختم کریں۔ پرینک کھرگے نے مویشیوں کی منتقلی کے دوران بلا جواز ہراساں کرنے کے عمل کو بھی ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مویشیوں کی منتقلی چاہے شہر کی حدود میں ہو یا دیہی علاقوں میں اگر ان کے پاس مطلوبہ اجازت نامے اور دستاویزات ہوں تو انہیں ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسانوں سے غیر قانونی طور پر جانور ضبط کر لیے گئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق کام کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 6 دن بعد اتوار دیر رات دہلی پہنچ گئے۔ PM مودی کے استقبال کے لیے BJP کے قومی صدر سمیت دیگر قائدین پالم ہوائی اڈے پہنچے تھے۔ اس دوران JP نڈا نے PM مودی کا استقبال کیا۔ PM مودی 6 روزہ غیر ملکی دورے پر تھے جس میں سے 4 دن وہ امریکہ میں رہے اور باقی 2 دن مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے ملک کے مفاد میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے JP نڈا کے علاوہ مرکزی وزیر میناکشی لیکھی، سابق مرکزی وزیر اور رکن پارلیمنٹ ہرش وردھن، ارکان پارلیمنٹ ہنس راج ہنس، گوتم گمبھیر، منوج تیواری سمیت دیگر قائدین موجود تھے۔ 20 جون کو امریکہ پہنچے PM مودی نے ایلان مسک سے بھی ملاقات کی۔ PM مودی نے 21 جون کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں یوگا ڈے پروگرام کی قیادت کی۔ PM مودی اس کے بعد واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئے جہاں انہوں نے امریکہ کی خاتون اول جل بائیڈن کے ساتھ ورجینیا کا دورہ کیا۔ ورجینیا کے بعد انہوں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ بائیڈن نے PM مودی کے لیے پرائیویٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ اگلے دن PM مودی نے امریکی کانگریس کے مشترکہ ایوان سے خطاب کیا۔ امریکی پارلیمنٹ میں خطاب کے بعد وزیر اعظم وائٹ ہاؤس روانہ ہوئے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر بائیڈن نے PM مودی کے لیے ایک سرکاری عشائیہ کا بھی اہتمام کیا تھا۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर के मुख्तलिफ अजला में पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों के जरिए बनाए गए 12 बुनकरों को तबाह कर दिया गया। पुलिस की एक रिलीज में कहा गया है कि इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, पोकपी, चौरा, चंद्रपुर और कोकिनजंग अजला में पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए किए गए तलाशी ऑपरेशन के दौरान 12 बुनकरों को तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन में सिम्फाई गाँव में धान के खेत में 3 51 mm मार्टल गोले और 3 84 mm मार्टर गोले और कंगुआई और एस कोल्टन गांव के दरमियान धान के खेत में एक IED बम बरामद हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम का ये भी कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मार्टल गोले और IEDs को मौके पर ही तबाह कर दिया। पुलिस ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, लावारिस घरों में चोरी और आतिशजनी वगैरह के मुकदमात में 135 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।